بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جو ابھی ڈی جی ایس پی آر کا پریس کانفرنس ہوئے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, گیسٹ کی رائے جانیں گے. انہوں نے یہ اس پریس کانفرنس سے کیا کیا چیزیں نوٹس کی ہوں گی, یا پھر کون سی چیزیں نئی تھی جو ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کا, ڈی جی ایس پی آر, انہوں نے کہ جس لہجے میں دہشت گردوں کو للکارا ہے, اور جو ایک نئی چیز سامنے ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے سی ڈی ایف کی تعیناتی کا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آگے چل کے بلوچستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. ابھی بھی کچھ خبریں آئی ہیں ڈیرہ بگٹی سے, خاص طور پہ میرا اپنا تعلق بھی اس علاقے سے ہے, تو اس حوالے سے بھی میں ان سے سوال کروں گا اور آپ کو ایک نئی چیز بھی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بتائیں گے. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شبیر بلوچ صاحب. ہم سے بات کرتے ہیں. شبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شبیر بھائی, سب سے پہلے تو ابھی ڈی جی ایس پی آر کا جو پریس کانفرنس ہوا ہے, چیف آف ڈیفینس فورسز کی تعیناتی ہے, اس حوالے سے تھا مینلی, لیکن انہوں نے دہشت گردوں کو اور ملک دشمن عناصر کو بھی بالکل للکارا ہے اور ایک واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی سالمیت پر اگر بات آئے گی تو وہ کسی طریقے کی بھی آپ کہہ لیں گے نرمی کا جو برتاؤ ہوتا ہے وہ اپنائیں گے نہیں. اور اندرونی جو ایک قسم سے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کو کرٹیسائز کرنا یا پھر ملک دشمن عناصر جو بیرون بیٹھ کے جو نیریٹو چلا رہے ہوتے ہیں, ملک کے اندر کچھ عناصر بیٹھ کے اسی چیز کو ہوا دیتے ہیں, اسی پروپیگنڈے کا ساتھ دیتے ہیں اور اسی میں ملوث ہو کر فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ریاست کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ نے اس سارے جو پریس کانفرنس ہوئے اس سے آپ نے کیا چیزیں نوٹس کی ہیں اور آپ اوورال اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محترم حضور بخش بگٹی صاحب, بہت بہت شکریہ. براق ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک بلوچ نوجوان ہونے کے ناطے, پھر بلوچستان سے ہونے کے ناطے, پھر میرے سامنے بھی ایک ابھرتا ہوا نوجوان بگٹی حضور بخش صاحب, آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. ہمیں بھی جو ہے نا مبارک ہو. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہمارے اسلام کے سپہ سالار ہیں, جو ہمارے جو کلام پاک ہے ان کے حافظ القرآن ہیں, اور پاکستان کے امن کا پہچان ہے. اور بلوچستان میں جس طرح سچویشن کو ہینڈل کرنا, جس طرح بلوچ قوم کو فیسیلیٹیٹ کرنا, پورے بلوچ قوم, پورے پشتون قوم, پورے بلوچستان سے ہم اپنے جو ہے نا عظیم قائد, اپنے عظیم لیڈر فیلڈ مارشل کو سی ڈی ایف کے اس تعیناتی پر مبارکبادی بھی دیتے ہیں. اور ہمیں جس طرح انہوں نے ماضی میں ہمیں سہولیات اور ہمارے سیکورٹی کے معاملوں کو جس طرح انہوں نے اسلام کا جھنڈا بین الاقوامی سطح پہ جو ہے نا لہرایا, امید ہے کہ پاکستان میں اور بھی مزید بہتری آئے گی. باقی جو ہے نا بات آپ نے کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا, یقین مانے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح بات کیا, یقین مانے دل خوش کر دیا. دل خوش کرنے کا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, دے آر آور مینٹورز, دے آر آور لیڈرز, اور قائد, اور ہمارا جو اس ٹائم پاکستان امن کی سانس لے رہی ہے, پاکستانی جو زندگی گزار رہے, تو ان کو بہتر طریقے سے پتہ ہے. انہوں نے ایک بات کی کہ جو ہے نا اسٹیٹ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو یہ میرے جیسے کامن جو ہے نا بلوچستانی ہو, یا جو ہے نا کے پی کے سے ہو, یا پنجاب سے ہو, یا سندھ سے ہو, یا کشمیر سے, وہ بھی کہتا ہے کہ اسٹیٹ از لارجر دین such kind of elements like parties like PTI. اور اب جو ہے نا اگر اسٹیٹ کو آپ پارٹی کو فرنٹ لائن پہ لاتے ہو اور اسٹیٹ کو آپ ڈاؤن کرتے ہو, جس اسٹیٹ نے آپ کو زندگی دیا, جس اسٹیٹ نے آپ کو نام دیا, جس اسٹیٹ نے آپ کو چھت دیا, جس اسٹیٹ نے آپ کو بین الاقوامی سطح پہ ایک فلیگ, ایک نام کے ساتھ جو جسے ہم کنٹری کہتے ہیں, وہ دیا, میں یہی عمران خان کو کہتا ہوں, عمران خان کو بنایا کس نے؟ Who made عمران خان؟ عمران خان کو بنانے والا یہ اسٹیٹ ہے نا, ملک ہے. عمران خان کو کرکٹر کس نے بنایا؟ اب چلے میں ماضی کی بات کروں, عمران خان پیدا کہاں ہوئے, عمران خان کے ماں باپ کہاں سے ہیں, عمران خان کو جو ہے نا جو نام, جو شہرت, جو عزت, جو ایک اس کو ایک لیڈر, ایک ستارہ بنایا, کس نے بنایا؟ اسٹیٹ نے بنایا. اور اب جا کے جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہتے ہیں نا ذہنی مریض, وہ ذہنی مریض جو ہے نا جس اسٹیٹ نے ان کو بنایا, جس اسٹیٹ نے ان کو لایا, اب وہ اپنے بندوں کے ذریعے اس اسٹیٹ کو بدنام کر رہے ہیں. وہ کافر کے اس پتے پہ چل رہا ہے اور اسٹیٹ کے خلاف دہشت گردی پھیلا رہے. یقین مانے, میں ایک عام سا بلوچ ہونے کے ناطے آپ کو بتاتا چلوں
کہ جو پی ٹی آئی ہے اس ٹائم وہ چل رہا ہے فتنۃ الخوارج کے ان اشاروں سے چل رہا ہے. صحیح. کہ پی کے کی آلات، اور آپ دیکھیں اب یہ ایک نیا چوزا نکلا ہے جو سی ایم کی پہ کیا ہے، سہیل آفریدی کے نام سے ہے. تو آپ دیکھیں ہمیشہ آپ دیکھیں ایک چیز کہ جو عوام ہے وہ ہمیشہ اس بات کو سوچتی ہے کہ سی ایم ہے، گورنر ہے، منسٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، پارلیمنٹری جو سیاستدان ہیں، ان کو فوج چلاتا ہے. یا ان کو اگر فوج لانے پہ آتا تو اس کوبرے کو لاتا جو اس ٹائم اسٹیٹ کے خلاف کے پی کے لوگوں کو، جو کہ پورے جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں جو اس ٹائم ان کو دھکیل رہے ہیں اسٹیٹ پاکستان کے خلاف. آپ کیا کہتے ہو؟ یہ اسٹیٹ، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ فوج اتنا بیوقوف ہے کہ وہ سہیل جیسے چوزے کو لاتا ہے، اس کو سی ایم بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے اب جا کے آپ اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو، پبلک کو لاؤ اور اسٹیٹ کے خلاف بلواؤ. تو میرے ان سارے پاکستانیوں کو بگٹی صاحب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ اگر سہیل آفریدی آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے کہ سہیل آفریدی نے پاکستان کے خلاف بونکا ہے، سہیل آفریدی نے پاکستان کے فورس کے خلاف بونکا ہے، سہیل آفریدی کافر کے اس پتے کے ساتھ چل رہا ہے، سہیل آفریدی فتنۃ الخوارج کے پتے سے چل رہا ہے، ان کے اشاروں سے چل رہا ہے. سہیل آفریدی ان خوارجیوں اور ان جو ہے نا پاکستان کے جو ہے نا دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو نیگیٹو نیریٹو بنا رہا ہے کہ دہشت گردی کے. دیکھو آج کل بگٹی صاحب لڑائی بندوق کی نہیں ہے، بالکل نہیں. آج کل لڑائی نا اس مائنڈ کی ہے کہ آپ جس ملک میں جاتے ہو اس ملک کے سسٹم کو خریدنے کی کوشش کرو پیسے کے ذریعے، پھر اس ملک کے یوتھ کو اپنی طرف لے آؤ. کچھ یوتھ وہ آسائشوں کے ذریعے سے آتا ہے، کچھ یوتھ وہ اپنے کام کے لنک سے آتا ہے، کچھ یوتھ وہ پیسے سے آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے بھائی بگٹی صاحب، حضور جان، آج آپ اسٹیٹ کے خلاف ہوں گے تو آپ کا جگہ یہ نہیں ہوگا. شبیر بلوچ ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہوگا، اس کا جگہ یہ. تو اسٹیٹ سے بڑھ کر کوئی نہیں، بالکل نہیں، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ جو بھی فورس ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ جس بھی شعبے سے ہے، جو جس اسٹیٹ نے نام دیا ہے، اگر وہ اسٹیٹ کو برا یا ٹیررسٹ یا اس میں دخل اندازی کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے چوزا کہلائے گا، وہ ہمارے لیے جو ہے نا کافروں کا ایک پتا کہلائے گا، ایک مورا کہلائے گا. تو اس کو ہم مورا ہی کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. شبیر بھائی ایک اور چیز بھی تھی اس پریس کانفرنس میں وہ بالکل آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں کیونکہ آپ خود سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں بلوچستان کے ہوتے ہوئے. شبیر بھائی مس انفارمیشن کی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ڈس انفارمیشن کی بات کی جو کہ سوشل میڈیا کا ایک نارم بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر فتنہ ہندوستان کی بات کریں یا پھر ہم فتنہ خوارج کی بات کریں یا پھر ہم فتنہ خوارج کی بات کریں تو یہ چیزیں کامن نظر آتی ہیں. جو بیانیہ بھارتی میڈیا چلاتی ہے پھر اس کو ہوا دیتی ہے، آگے چل کے یہی ہائبریڈ ونگز آف فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج اس کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ریپوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو تعیناتی ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کی، اس حوالے سے بھی کافی چیزیں چل رہی تھی سوشل میڈیا پر. اسد علی طور جیسے کردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، عمران ریاض جیسے کردار بھی بیٹھے ہوئے، تو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا انفارمیشن پھیلا رہے تھے. وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی انہوں نے بنا دیا تھا. تو ان ساری چیزوں کو ایز اے قوم ہم کیسے ان چیزوں سے روکیں خود کو، یا پھر یہ جو جتنے بھی آگے فارورڈ ہو رہے ہیں چیزیں کیسے ویریفائی کر کے آگے فارورڈ کریں. جو ایک طبقہ بیٹھا ہو جس کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے وہ بھی چیزوں کو جیسے ہی مطلب ریسیو کرتی ہے ویسے ہی پرسیو کرتی ہے. تو ان چیزوں سے کیسے بچایا جا سکے اپنے قوم کو؟ بہت اچھا حضور بخش بگٹی صاحب آپ نے سوال کیا. میں اپنے دشمن کی بات کرتا ہوں. میرے دشمن نے کوئی 500 کے قریب جو ہے نا 500 ارب ہے کوئی اس طرح کا، میں اگر غلط نہیں، انہوں نے اپنے سائبر ونگ میں انویسٹ کیے. صحیح. اور ہم نے 100 یا 100+ کے قریب کیے. تو انہوں نے اس سائبر ونگ میں جو اتنا انویسٹمنٹ کیے اپنے دفاع کے لیے. بالکل. میں حکومت پاکستان سے، اپنے افواج پاکستان سے درخواست گزار ہوں کہ یہ جو آج کل اے آئی کا دور ہے، آج کل جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، اس پہ جتنی بھی زیادہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، جتنی بھی زیادہ پاکستانی قوم کو انوالو کیا جائے. آپ جیسے نوجوانوں کو جو نالج رکھتے ہیں، جو ان دشمنوں کو ڈٹ کے جواب دیتے ہیں، آپ جیسے نوجوانوں کو آگے لائے تاکہ اے آئی میں، سوشل میڈیا میں ان کو
ریپلے. اب دیکھیں اسد طور کو میں سنتا بھی ہوں, ٹھیک ہے. اسد طور ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے پوڈ کاسٹ میں لاتا ہے جیسے کہ سو کالڈ اختر جان جیسے لوگوں کو لاتا ہے. یار آپ یقین کریں, میں نے 15 سال پہلے جب بی ایس او میں تھا, یہ اختر جان کی وہی باتیں تھی, آج بھی اختر جان کی وہی باتیں جو بلیک میلنگ والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں. ہم تب بچیں گے ان چیزوں سے کہ جب سوشل میڈیا یا جو ہے نا ہمارے اے آئی کے سسٹم یا ہماری جو ٹیکنالوجی یا وہی ابھی میں ریسنٹلی میں ملا سابقہ ایکس ڈی جی ایف آئی اے محترم عمار جعفری صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ شبیر بھائی پاکستان کو ہمیں بچانا ہے. صحیح. اب پاکستان کو کیسے بچانا ہے سر؟ پاکستان کو ہم تب بچائیں گے کہ اس ٹائم جو ہے نا بگٹی صاحب آپ کے پاکستان کے 90% جو ریٹائرڈ ہے افیسران ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں اور لے رہے ہیں پینشن 4 لاکھ سے لے کر 40 لاکھ تک, ٹھیک ہے. اب یہ سارا جو پیسہ ہے وہ فالتو جا رہے ہیں نا. اب یہ سارا پیسہ اب ملک کے دفاع, اب ملک کے سوشل میڈیا, اب ملک کے, اور یہ جو 90% جو ہے نا ریٹائرڈ بیٹھے ہیں پینشن لے رہے ہیں, ہم ان سے کام لیں. ہم ان سے اپنے ان نوجوانوں کو, یہ 24-25 کروڑ جو پاکستانی ہیں, ان کے ذہن سازی میں, ان کے کریئر کاؤنسلنگ میں, ان کے سائیکولوجی میں ان کو انوالو کریں. پاکستان میں بہت بڑی ترقی آئے گا. اور دوسری بات, ہمیشہ آپ دیکھیں, آپ نے اسد علی طور کا نام لیا, آپ نے وہ مچھڑ جو ہے نا عادل راجہ کا جو ہے نا وہ کیا, ایک اور شہزاد ہے جو ابھی ریسنٹلی ان کے بارے میں ہمارے ایک عظیم لیڈر ہے محسن نقوی صاحب نے. میں تو کہتا ہوں ایسے بے غیرتوں کو نا کھینچ کے, ان کا کالر کھینچ کے ان کو یہاں پہ ڈائریکٹ لٹکایا جائے, جو صرف ان کے تعلقات نہیں ہیں مگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف باہر ملک میں بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں ان کے دفاع کے لیے ایک اسکواڈ بنانا چاہیے. وہ پاکستان کے سوشل میڈیا اسکواڈ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی پاکستان کے خلاف کوئی بولے گا اس کو جواب بھی دے, اس کے آئی ڈی کو مانیٹر بھی کرے, اس کے لنک کو مانیٹر بھی کرے, اس کے ساری انفارمیشن لے لے, کہاں سے فنڈنگ لے رہا ہے, کس کافر کے ساتھ بیٹھ کے کافی پیتا ہے. تب جا کے پاکستان میں ہم بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. بالکل. شبیر بھائی, آپ نے تبدیلی کی بات کی, میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ فتح ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں, ورگلاتے ہیں, برین واش کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, اور جب لوگ ادھر چلے جاتے ہیں جن میں تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے, غیرت ہوتا ہے, ان کو پہچان جاتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ واپس قومی ادارے میں کیسے ہیں. تو میں ڈیرہ بگٹی سے ایک ابھی رپورٹس آئے ہیں کہ پاکستان ہاؤس ہے سوئی میں, ڈیرہ بگٹی میں, وہاں پر جو ان کے بی آر اے کے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ برہمدہ کا گروپ ہے, اس کے ایک اہم کمانڈر تھے نور علی, وڈیرا نور علی چاکرانی, وہ اپنے 100 ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار بھی ڈالا ہے, قومی ادارے میں بھی شامل ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں فتح ہندوستان کے دہشت گردوں کے ساتھ, ان کو اگر بعد میں ریئلائز ہو جائے تو واپس قومی ادارے میں آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے ہماری ریاست, تو وہ ان کو اپنائے گی اور ان کو سہولیات بھی دے گی. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, آپ اس ڈیولپمنٹ کو اسپیشلی کیسے دیکھتے ہیں؟ سر یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے, یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک ریٹرن بیک پاکستان کی طرف آنا. 100+ لوگ, میں کہتا ہوں اس میں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں وڈیرا نور علی صاحب بگٹی کو, اس میں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہے نا آفتاب بگٹی صاحب کو, اور اس میں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کو کہ بگٹی جیسے ایریا میں, اور وہ بھی بگٹی قوم کو سب سے زیادہ جس بگٹی قوم کے اسٹائل کا پگڑی ہم نے پہنا ہے, الحمدللہ ہمیں فخر اس پگڑی پہ ہے, اور ہمیں فخر بگٹی قوم کے اس کردار پر ہے کہ انہوں نے واپس کوچ کر کے پاکستان کے حق پہ, پاکستان کے امن پہ, پاکستانیت پہ انہوں نے جو ہے نا فخر کیا ہے, اور پاکستانیت کو اپنانے کی. اب اس 100+ بندوں کو ہم انشاءاللہ 1,00,000+ بندے کریں گے, کیونکہ بگٹی صاحب اس ٹائم سب سے زیادہ اگر ہمیں کام کرنا ہے وہ بگٹی قوم اور مری قوم کے اوپر کام کرنا ہے, کیونکہ بگٹی قوم اور مری قوم کو زیادہ جو ہے نا لوگ کیش کر رہے ہیں, کافر یا پیشاب خور ہندوستان کیش کر رہا ہے کہ یار بگٹی اور مری قوم کو زیادہ سے زیادہ ہم کھینچے اپنی طرف اور اس کو قبضے میں لے لے, تاکہ بگٹی اور مری قوم کو پاکستان کے خلاف میں بھڑکایا جائے. اور اس میں آج خوش کس بات کہوں, میں
خوش اس بات کا ہوں کہ آج جو BRA کے سو کھولڈ جو ہے نا دہشت گرد قائد برآمدات ہے، پہلے تو وہ ہمیشہ لندن میں بیٹھ کے نا شراب کے جام چیس کر کے پیتا تھا، آج وہ بولے گا آج کا چیس میرے بدبختی کے نام، تو آج وہ بدبختی کے جو ہے نا شراب کے گھونٹ پیے گا، اور جو ہے نا اور آج اس کو نیند بھی نہیں آئے گا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر بگٹی قوم کے 100 لوگ آئے ہیں، آج میں آپ کو الفن کہتا ہوں حضور بخش بگٹی صاحب، مری قوم کے شاید 100 بندے آئے، محمد حسنی قوم کے بھی جو 100 بندے، ان کے انشاءاللہ بلوچ اب سمجھ چکا ہے، بالکل بلوچ جان چکا ہے کہ ہمیں بھیجا جا رہا ہے باہر ممالک، ہمیں ہمارے نام کو کیش کیا جا رہا ہے پیشاب خور ہندوستان کے پاس، ہمارے نام کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا کامیابی ہے، یہ ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ہمارے لیے DG ISPR کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے. یہاں پہ بلوچ اور پشتون اور براوی اپنے اس عظیم ملک پاکستان اور اس کے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سب سے بڑا خطرناک بلوچوں والا تماچا عادل راجہ، گورو آریہ اور نریندر مودی اور یہ سارے پیشاب خوروں کے لیے بہت بڑا تماچا ہے کہ بلوچ قوم اپنے ملک کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، اور اپنے عظیم پاکستان آرمی کے لیے اپنا جان جو ہے نا اس مشکلوں میں لا سکتا ہے، اور اپنے ملک اور فوج کے لیے قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. بالکل شبیر بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات سر. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے. DG ISPR کا جو پریس کانفرنس تھا اس پر انہوں نے تفصیلی بات کی، اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، اور آخر میں ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی. ڈیرہ بگٹی سے جو رپورٹ آئی ہے کہ بھئی 100+ جو BRA کے دہشت گرد تھے وہ قومی ادارے میں آ گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. ان کو جو اہم کمانڈر تھا BRA کا نور علی وڈیرا، وہ بھی ایک اچھی کامیابی ہے. امید یہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف آئیں گے. شبیر بھائی نے بھی یہی باتیں کی، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ایسی خبریں آئیں گی. اور میں بالکل ایک چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں، شاید یہ جو قومی ادارے میں شامل ہو رہے ہیں دہشت گرد، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کاوشیں ہیں، جو براک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو ہم چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، شاید یہ چیزیں کام کر رہی ہیں. ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، آپ کے فیڈ بیک بھی ہمارے لیے کافی اہم ہوتا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں، ہم بھی جو ہماری کاوش ہیں وہ بھی کامیاب ہوں. اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.